सलमान गनी साहब। माइक दो भाई, माइक। बिला शुबा ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, बिला शुबा ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि आज मुआहदे का आखिरी रोज़ था और ये मुआहदा हो गया। यकीनन इसके भविष्यत पर तो असरात होंगे, लेकिन आपकी हुकूमत IMF से मुआहदे के हवाले से जिस रिजर्वेशन का इजहार कर रही थी, स्ट्रेटजिक तहफ़्फ़ुज़ात, चीन से ताल्लुकात और सी पैक पर उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद, तो मेरा सवाल ये है कि क्या चीन से ताल्लुकात और ख़ास तौर पे जो सी पैक है इसकी स्पिरिट पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ? और दूसरा जो डार साहब बार बार कह रहे थे कि हमारे पास बी प्लान तैयार है, अब इस मुआहदे के बाद क्या आप ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि उस बी प्लान को भी साथ लेके जाया जाए? जी बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती हमालिया नुमा है, उसमें मजबूती होगी, कमज़ोरी नहीं होगी। पिछली हुकूमत ने ज़रूर मुल्की मफाद को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। मैं बग़ैर किसी विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मैं ये बात कर रहा हूँ कि पिछली हुकूमत ने अपनी गैर ज़िम्मेदाराना रवैये और बातों से ताल्लुकात को ख़राब करने में बल्कि नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिलकर उसमें हिस्सा डाला है। मैं ख़ुद चीन गया हूँ, चीनी ज़ुबान यहाँ आए हैं और हमने बताया आपको कि पिछले चंद महीनों में यानी $5 अरब के कर्जे जो लिए हुए थे हमने दिए, उन्होंने वापस कर दिए और बिल्कुल बड़ी सूरत के साथ। तो सी पैक इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह उसमें मेरी चीन के नए वज़ीर आज़म से पेरिस में मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छी और बड़ी मुफीद गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह आप इत्मीनान रखेंगे चीन के साथ ताल्लुकात में कोई कमी नहीं, कमज़ोरी नहीं आएगी। दूसरी बात जो उन्होंने फॉल बैक जो IMF के रखा हुआ था, उसकी चूँकि अब ज़रूरत नहीं बात करने की, वो हो चुका, इसलिए वो अब रेलेवेंट नहीं है। जी नसरुल्लाह मलिक साहब। मेरे ख्याल में जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से एक बात का तज़किरा बार बार किया जाता है कि हमने अपनी सियासी असासा कुर्बान कर दिया बड़े अहम फ़ैसलों के लिए, जो मेरा ख्याल में कोई इतना बड़ा असासा कुर्बान शायद नहीं हुआ। लेकिन जो अहम फ़ैसले हैं उसके लिए कौम इंतज़ार करती रहती है। अभी आपने फरमाया कि अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि मुल्क के अंदर अगर स्मगलिंग होती है, टैक्स चोरी होती है, अगर तो उसका सारा मलबा जो है वो, या बिजली चोरी होती है, वो टैक्स जो है वो सैलरी क्लास जो है इस मुल्क के अंदर वो देती है। टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की गई। मुझे याद है 97 के अंदर जिस FBI रिफॉर्म्स का जिक्र मियां नवाज शरीफ ने किया था, शायद उसका हम आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर बड़े तबकात टैक्स नहीं देते और आप बाकी दर्द दिल रखते हैं, लेकिन आम आदमी का क्या कसूर है अगर बिजली चोरी होती है, अगर स्मगलिंग होती है, अगर टैक्स चोरी होती है? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम सवालात किए हैं। ये जो बात आपने जो कही है कि अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल मैं आपको ये बात सदके दिल से कह रहा हूँ। उसमें मुझ समेत और उसमें चाहे वो कारोबारी लोग हैं या बड़े बड़े सरमायाकार हैं या सियासतदान हैं या दूसरे इदारों से जिनका ताल्लुक़ है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ चुका है। और नवाज़ शरीफ जो मेरे कायद हैं, वो मैं हमारी पार्टी इसमें कतन इसमें किसी भी कोताही या तामुल का शिकार नहीं होगी। इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे। इलेक्शन में जिसको भी अल्लाह ताला जिस पार्टी को भी मौका देगा, वो हम अगर किसी और को देता है तो हम भरपूर तावन करेंगे। हमें मौका दिया तो हम इंशाल्लाह इस यानी तगदो इस एफर्ट के बाद जो कुछ इस मुल्क के अवाम जो दिहाइयों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह वो बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ होगा। और वो तमाम जो ज़रूरियात हैं जो कि ये कौम तोक़ो करती है अपने हुकूमत के साथ सियासी अकाबरीन के ज़रिए, शराफी के ज़रिए, इंशाल्लाह उसको किया जाएगा अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया। मगर एक बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि आपने कहा कि ये अरसा यानी फितना और शोरिश
اتنے زوروں پر تھی. 25 مئی کو جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے, 9 مئی کو اپنا پورے ملک میں گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے. آپ قائد اعظم کے گھر کو جلایا گیا اور مجسموں کو, شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا, ان کی بے حرمتی کی گئی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں, میں آج لانگ مارچ کر رہا ہوں, کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں اس طرح چلتی ہیں؟ قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں؟ بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے, ایک نئی حکومت آئی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی, پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی, یہ میرے خلاف فلان نے سازش کی. کیا کبھی کوئی ذمہ دار, کوئی جو لیڈر ہے, کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ کو سری لنکا کی مثال بتا چکا ہوں, یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازش تھی, جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشوں کے ساتھ, اندر سازشوں کے ساتھ مل کر, کہ پاکستان کو, معیشت کو تباہ کر دینا ہے اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے. دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے. ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا, انہوں اپنے دفاعی صنعت کو بنایا, آٹو موبائل انڈسٹری کو بنایا, آٹو بانس, موٹر ویز بنائی اور ملک کو بنایا, اور پھر اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا. عمران خان نے ایک اینٹی لگائی, جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا. یہ فرق ہے بالکل. تو کیا کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ جی آپ کی اجازت سے میں ان کا ایگزیکٹ جو ملک صاحب آپ نے جو کہا نا ایسیسیز بڑھانے چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. 12 لاکھ بڑھائے ہیں اس سال میں, اور مزید بڑھنے چاہیے. یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 12 لاکھ نئے ایسیسیز کریٹ کیے. دوسرا جو آپ نے سیلڈ کلاس کا کہا, آپ شکر کریں کہ جو پرپوزل تھا وہ 100 ارب ٹیکس سیلڈ کلاس سے مزید ریکوری کی تھی. 9 جون کے بعد پرپوزل تھا, وہ صرف 15 بلین پہ سیٹل کیا. تو 100 بلین کی یہ انہی چیزوں میں ہمیں چند دن لگے, ورنہ تو شاید ہم بڑی جلدی 2-4 چیزیں کر لیتے. پچھلے سال ٹیکس لگے, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ خود نمائی نہیں کر چکے, آپ نے سوال کیا, اور پھر اس میں ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر بھی سپر ٹیکس تھا اور شوگر انڈسٹری کے اوپر سپر ٹیکس تھا, اور اس طرح دوسری انڈسٹری کے اوپر. لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے, اس کو ہمیں دن رات مل کر کام کرنا ہوگا. جی بیدار وقت بول رہا ہوں. جی میں اچھی بات کی ہے کہ یو اینڈ می نہیں بلکہ اس, اور ظاہر ہے ہم سب اس میں شامل ہیں. لیکن اس میں کویسچن یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہیں جو حکومتوں کو گھر بھیج دیتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ ترقی دے دیتے ہیں, اس کو اکانومی کو ایک خاص سٹیج پہ لے جاتے ہیں, تو وہی انہی کا موڈ چینج ہوتا ہے, پھر وہ 2017 ہو جاتا ہے. یہ میرا کویسچن ہے. میں بتا چکا ہوں جناب بیدار وقت بٹ صاحب, میں عرض کر چکا ہوں کہ 2018 میں کیا ہوا کہ ملک ترقی کی ایک اڑان, وہ جہاز نواز شریف کی سربراہی میں بھر رہا تھا, اور 2018 کے الیکشن میں پوری بدترین دھاندلی کے ذریعے نہ صرف اس ترقی کے سفر کو ختم کر دیا گیا, پاکستان کی کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا, اسے ماضی بھی اپنا اس کا گواہ ہے. لیکن خدا کرے کہ اب آئندہ دوبارہ یہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ارسلان بھٹی صاحب. میں نے کہا جی 2 سوال ہیں, ایک معصوم, ایک طرح تھوڑا سا سخت ہے. سخت سوال یہ ہے کہ جی ایک جو معصوم سوال یہ ہے جی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا, بڑی خوشائن بات ہے. کیا میرے جیسے متوسط طبقے کے اور میرے جیسے جو باقی لوگ ہیں ان پہ بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ کیا اب بھی مساق معیشت کی گنجائش موجود ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ؟ دیکھیے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی یعنی کوئی یہ کھیر یا مٹھائی نہیں ہے. یہ ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے, فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ کرنے کے لیے, اور ایک پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اور انٹریکشن اس کو تقویت دینے کے لیے, اور پھر اسٹیبلٹی لانے کے لیے, اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ایک پروگرام ہے. اس میں سختیاں جس طرح ماضی میں ہوئیں ضرور ہوں گی, لیکن جو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سختی اشرافیہ کو برداشت کرنا ہوگی. فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو ساری بات کھول کے رکھ دی ہے, پیٹرولیم لیوی کی بھی بات کر دی ہے, بجٹ میں بھی انہوں نے ساری باتیں کر دی ہیں. اب آپ مجھے بجلی ٹیرف کی بات کر دی ہے. مجھے بتائیں کہ جو پچھلا بجٹ جو آیا تھا 2023-24 کا, اس میں سپر ٹیکس
سارے کے سارا اشرافیوں کو لگا تھا، اور اشرافیہ نے بڑی چیخیں ماری، میں نے ایک نہیں سنی، کیونکہ یہ ملک تبھی آگے بڑھے گا کہ اشرافیہ کماتی ہے، بزنس مین کماتا ہے، وہ کما کے ٹیکس دے اور غریب یتیم بیوہ کے لیے اس کو ہم خرچ کریں. جس طرح نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے لاکھوں لیپ ٹاپس ہم نے اپنا بڑے ذہین فتین بچیوں کو دیے، ہم نے اپنا لاکھوں وظائف اربوں روپے کے بچوں کو دیے جن کے جو یتیم تھے، جن کے پاس تعلیم کے اخراجات نہیں تھے. یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اسی پروگرام کو ہمیں آگے لانا ہوگا. وہ تب ہوگا کہ ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی ارشاد عارف صاحب. میاں صاحب میرا سوال، پہلا سوال تو آپ سے ہے. میاں صاحب پہلا سوال تو میرا آپ سے ہے. خوشخبری سنائی تھی کہ آئی ایم پروگرام اگر نہیں بھی ہوتا تو ہمارے پاس باقاعدہ پلان بی موجود ہے، اور قوم کو یہ خیال تھا کہ اگر پلان بی پر عمل ہوتا ہے تو یہ جو 215 ارب کے نئے ٹیکس لگے، یہ جو ری بیسنگ ہو رہی انرجی کے سیکٹر میں، یہ شاید نہ ہوتی، کچھ فائدہ ہوتا. تو کیا وجہ تھی، کیا قباحت تھی اگر پلان بی پر عمل کر لیا جاتا؟ دوسرا سوال ڈار صاحب آپ سے ہے کہ ذرا اسپیسیفک بتائیں کہ بجلی، گیس اور پٹرول کا تو آپ نے بتا دیا کہ زیادہ اضافہ نہیں ہوگا، بجلی اور گیس کے جو نرخ ہوں گے وہ جو ٹیرف میں اضافہ ہوگا وہ پر یونٹ کے حساب سے، پر کیوبک فٹ کے حساب سے کتنا اضافہ عوام پر ڈالا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اسی سوال کا جو دہرایا جو پہلے ہوا ہے. دیکھیں ارشاد عارف صاحب، ہر چیز کا پلان بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ اگر بارشیں نہ ہوئیں تو پھر ہم نے پانی کا ذخیرہ کرنا ہے، ڈیموں میں پانی نہیں آئے گا تو پھر ہماری جو تھرمل جو بجلی ہے اس کے منصوبے جو ہیں چلانے کی تیاری کریں. یہ پلان بی ہے. اور اگر بارشیں ہوتی ہیں، ڈیم بھر جاتے ہیں پانی کا، تو تھرمل کا جو آپ کے پلانٹس ہے وہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ میں نے مثال سے دی سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ان تمام تر کاوشوں کے بعد خدا نہ خاصا نہ ہوتا تو پلان بی تو تیار کرنا تھا نا، اس کی بات کی جا رہی تھی. اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. تو اب وہ اس کی ضرورت نہیں اس کے اوپر بات کرنے کی، وہ اب ارریلیونٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہ پلان الحمدللہ بن چکا ہے. دوسرا سوال چونکہ آپ نے ڈار صاحب سے کیا تو وہ میرے خیال وہ مختصر جواب دیں گے. ویسے بھی پلان بی میں نو ڈیفالٹ واز دی فنڈامنٹل، اس میں بھی ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ایک تو تھا نا جی کہ آپ چلے جائیں بانڈ پے نہ کریں 2 سال. میں نے جیسے آپ کو کوٹ کیا لاسٹ ایئر، تو وہ ایک تھا آئیڈیا، لوگ کہتے تھے کر سکتے ہیں کہ بھی پاکستان اتنا مشکل میں ہے، فلڈز آئے ہیں. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. پرائم منسٹر واز ویری کائنڈ کہ ٹھیک ہے میں تو انڈورس کرتا ہوں. اف یو کین مینیج وداؤٹ ناٹ پیئنگ 1 بلین، ناٹ گوئنگ ٹو پیرس کلب. دیکھیں وہ آپ کی کریڈیبلٹی کی بات ہے شاہد عارف صاحب. اگر آپ ایک دفعہ جا کے جاتے پیرس کلب اور ان تمام ملٹی لیٹرل جیسے آج ہم نے ایس پی اے کی ہے، آپ کے ساتھ یہ آج ایس پی اے کرتے، وہ ٹھیک ہے آپ کو کہتے اچھا ہمارے پیسے 2-4 سال میں جائیں وہ آپ 8 سال میں دے دیتے. تو میں ذاتی طور کے اوپر اس پہ بلیو نہیں کرتا. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے، میں مشکور کو انہوں نے انڈورس کیا، ٹھیک کہتے اگر مینیج کر سکتے ہو تو ضرور کر لو. تو ہم نے پھر دونوں جگہ نہیں گئے. تو پلان بی بھی یہی تھا کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ہماری پرائرٹی نمبر 1 رہی ہے کہ پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کو جو نام ہے اس پہ حرف نہیں آنے دینا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن لگائی، ہم نے کہا جی فوڈ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کے لیے فرسٹ پرائرٹی. لیکن پچھلے ہفتے ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن ساری اٹھا دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے وی ہیو لفٹڈ آل دی ناؤ بیکاز ہم کمفرٹیبل ہیں. تو وہ دیکھیں یہ گھر میں بھی اگر تنگی آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جتنے پیسے پہ انکم آدھی ہو گئی ہے تو اب ہم نے اپنے اسی کے گزار. تو وہ اپنے وسائل کے اندر، میں اس کا بلیور ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا چاہیے. اور ہم ایکسٹرنل ریسورسز میں اخراجات اپنے وسائل سے زیادہ پچھلے 5 سال میں کیے ہم نے، ورنہ ہم آج ادھر نہ ہوتے. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور میں ثابت کر سکتا ہوں، اور اس کا میں نے 5 سال ایگزائل میں اس کی قیمت بھی ادا کی ہے اس فسکل ڈسپلن کو انفورس کرنے میں اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈیموکریسی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے، فسکل ڈسپلن بھی ہوتا ہے. میرے اوپر بھی، پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بھی، ہر ادارے کے، اور ہر تو وہ اگر کریں گے اللہ کے فضل سے پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے جی. اور جہاں کا گیس کا تھا، وہ گیس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امیجیٹ کوئی ضرورت ہو. ہم نے فلو کو آلریڈی زیرو کر دیا ہوا ہے. ہم نے جو ریفارمز
रिफॉर्म्स अभी तक किए हैं पिछले 6-7 महीने में। जहाँ तक पेट्रोल मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम जो उन्होंने जो मैं पहले तो ओपन था, हमने उसको कंट्रोल कर दिया, उसकी एवरेज भी की है, ये नहीं कि 60 रुपये ही सारा साल, तो वो भी कर दिया। जो बिजली है उसकी रीबेसिंग में नॉर्मली 3-4 रुपये का फ़र्क पड़ता है जी। अब वी शुड बी क्लियर, ये मैं आज आपसे ना छुपाता ना बताता, आप इतनी बल्कि डॉक्यूमेंट शायद पढ़ के जब देखते तो मैं उसमें बिलीव नहीं करता। 215 के टैक्स लगाए, रात को लगाए, अगले दिन वाइंडिंग स्पीच में आपसे शेयर कर लिए, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत थी। दिस इज़ मच बेटर रूट बाय द वे कि इस वक्त जो हालात है, लेकिन ये मुकम्मल कर लें, आपने सोलिडिफाई कर लें। प्राइम मिनिस्टर की जो एक विजन है, जो एक इनका एक प्लान है इकोनॉमिक रिवाइवल का, इंशाअल्लाह वो आप इम्प्लीमेंट कर लें। आपको ज़रूरत ही नहीं है, जैसे 2016 के बाद आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तमाम हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट आपको पाकिस्तान में आकर तारीफ़ें कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हो, IMF की MD हो, एशियन बैंक का प्रेसिडेंट हो, AAI का हो, आपको याद होगा, इसी सेरिना पे मैरियट में मैं कहता जी।